السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد کئی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے میانمار کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میانمار میں حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور یورپی یونین نے میانمار میں فوجی بغاوت کی شدید مذمت کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات میں ملک کے داخلی اور خارجی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے توانائی ڈویژن اور بلوچستان حکومت کو صوبے میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ کی فراہمی پر چینی حکومت سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ چین ضرورت کی ہر گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر نے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے فروغ پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حال ہی میں کراچی کے لیے ایک بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اور سندھ کے تمام ضلعوں کو بھی اسی طرح کے پیکیجز دیے جائیں گے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت اپنے گرین ایجنڈا کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت میں ذرائع ابلاغ کی تنظیموں نے کاشتکاروں کے احتجاج کے بارے میں رپورٹنگ اور آن لائن پوسٹ کرنے پر متعدد سینئر صحافیوں پر بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ سامعین، خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ٹیلی فون پر عوامی شکایات کے جواب دے رہے ہیں۔ آئیے اس کا کچھ حصہ براہ راست آپ کو سنواتے ہیں۔ کوئی شفقت کی جائے اس پر۔ دیکھیں، یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے، مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے، تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں۔ دیکھیں، مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے، اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں۔ روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے، جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے۔ جی، وزیر اعظم عمران خان اس وقت آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کے عنوان سے پروگرام میں سوالوں کے جواب براہ راست دے رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو سنوایا، اور اب خبرنامے میں خبروں کی تفصیل۔ میانمار میں آج فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے آنگ سان سوچی اور دیگر کئی سیاستدانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملک میں 1 سال کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک میں متنازع انتخابات کے بعد سول حکومت اور فوج کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میانمار میں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے، جہاں فوج نے آنگ سان سوچی اور دیگر سیاستدانوں کو گرفتار کرنے کے بعد ملک کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ میانمار میں تمام جماعتیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گی، قانون کی بالادستی یقینی بنائیں گی اور پرامن نتائج کے حصول کے لیے مؤثر انداز میں کام کریں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے کی شدید مذمت کی ہے۔
سیکریٹری جنرل نے ایک بیان میں تمام قانون سازی، انتظامی اور عدالتی اختیارات کی فوج کو منتقلی کے اعلامیے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے میانمار میں جمہوری اصلاحات کے لیے شدید جھٹکا قرار دیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبے راخین میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر آنکھیں بند کرنے اور ان کے خلاف 2017 کی فوجی کارروائیاں روکنے کے لیے کوئی اقدام نہ کرنے پر آنگ سان سوچی کی شخصیت کو عالمی سطح پر شدید نقصان پہنچا تھا۔ نتیجے کے طور پر ہزاروں روہنگیا مسلمان ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یورپی یونین نے میانمار میں فوجی بغاوت کی، جس کے بعد سینئر سیاسی شخصیات کو گرفتار کیا گیا، شدید مذمت کی ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس میچ نے ایک ٹویٹ پیغام میں میانمار کی فوج پر زور دیا کہ وہ ملک بھر میں کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کرے اور حالیہ انتخابات کے نتائج کا احترام کرنے اور جمہوری عمل کی طرف واپسی پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور داخلی اور خارجی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ پوری آبادی کو رواں برس کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے۔ آج شام اسلام آباد میں ٹیلی فون پر عوام کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویکسین پاکستان پہنچ چکی ہے اور پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین کی فراہمی ہماری پالیسی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے مرحلے میں مہلک بیماریوں میں مبتلا 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ مقررہ معیار کے مطابق بلا امتیاز ویکسین فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسی راہ پر چلتے ہوئے عظیم قوم بننے جا رہا ہے۔ تو یہ مدینہ کا ریاست یہ یاد رکھیں، یہ جدوجہد کا نام ہے۔ یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے۔ ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مشکل وقت سے نکلتی ہے، لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم۔ عمران خان نے کہا کہ ریاست مدینہ قانون کی حکمرانی، میرٹ اور انسانی حقوق کے تحفظ کے جدید نظریے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ انسانیت کا منشور ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں بلوچستان کے کاشتکاروں کو سہولتیں فراہم کرنے کی غرض سے صوبے میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے توانائی ڈویژن اور صوبائی حکومت کو ہدایت کی کہ وہ مقررہ نظام الاوقات میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کے آغاز کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کریں۔ منصوبے سے کسانوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور بجلی کے شعبے میں لاسز کا مسئلہ بھی حل کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک بھر کے لوگ بجلی کے ضیاع کے مسئلے کو برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے کہا کہ سبسڈی کا مؤثر اور موزوں استعمال حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں دوسروں کے علاوہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل رکھنے والے تمام شہریوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے میں پہل کرنے پر خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے 400 سے زائد سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 4 کروڑ رہائشیوں کے لیے مفت صحت بیمہ اور فی خاندان 10 لاکھ روپے تک کے مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت بہت جلد مہنگائی پر قابو پا لے گی اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مہنگائی پر قابو پانے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی مثبت ہدف نہیں ہے اور یہ اپنے خلاف احتساب کا عمل بند کرانے اور NRO کے حوالے سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے سڑکوں پر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے سینوفارم ویکسین کی پہلی کھیپ کی فراہمی پر چین کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج نور خان ایئر بیس پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے چین کے جذبہ خیر سگالی پر صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ جی کا شکریہ ادا کیا، جس سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ چین مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا مرکزی نقطہ عوام ہیں جو اس رشتے کو مضبوط بنا رہے ہیں۔
چین نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال دوستی کا عملی مظاہرہ کیا ہے. میں آج چین کی حکومت خاص طور پر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہا جس دن یہ ویکسین ڈیولپ ہوگی ہم اس کو پبلک گڈ کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے آج کر دیا ہے اور اس کا آغاز پاکستان سے کیا ہے. یہ ہے وہ عملی ثبوت جو پاکستان چین کی دوستی کا مظہر ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ تعاون سے ایک اور ویکسین ابتدائی آزمائش میں کامیابی سے منظور ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کی کامیابی پاکستان کے لیے بڑی خبر ہوگی. پاکستان کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین سے کرونا ویکسین کے 5 لاکھ ڈوزز کی وصولی ہو گئی ہے. ویکسین آج بیجنگ سے خصوصی پرواز کے ذریعے لائی گئی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اسلام آباد میں نور خان ایئر بیس پر ایک تقریب میں وصول کی. وزیر خارجہ نے وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی طرف سے سائنو فارم ویکسین کا تحفہ پاکستان بھیجنے پر چین کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ویکسین بروقت پہنچی ہے جب پاکستان کرونا وائرس کی دوسری لہر کی زد میں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک چین دوستی سدا بہار اور چین ہمارا پکا شراکت دار ہے. وزیر خارجہ نے خاص طور پر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف کی کہ جب بھی کرونا ویکسین تیار ہوگی اس کو دنیا بھر کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی نے فوری طور پر ویکسین پاکستان بھیجنے پر خاص طور پر چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی کا شکریہ ادا کیا. کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں بند کیے گئے باقی تمام تعلیمی ادارے آج دوبارہ کھول دیے گئے. دوسرے مرحلے میں ملک بھر میں تمام جامعات، کالجز اور نرسری سے 8ویں جماعت تک کے ادارے دوبارہ کھولے گئے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملکی ضروریات پوری کرنے اور معیشت کے استحکام کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے زیر اہتمام 51ویں ایشین پیسیفک ایڈوانسڈ نیٹ ورک کی ویڈیو لنک کے ذریعے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں دنیا بھر سے تقریباً 500 افراد نے شرکت کی. صدر نے کہا کہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہمیشہ سے ہی اہم رہی ہے، تاہم کرونا وائرس کے حالیہ دور میں اس کی اہمیت دگنی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل معیشت کی جانب بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو بات چیت کے ذریعے معلومات کے تبادلے سے معیشت میں بہتری آئے گی. عارف الوی نے کہا کہ پاکستان ای کامرس، صحت کی الیکٹرانک سہولت اور ای فائنانس کی طرف بڑھ رہا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بینکنگ محتسب سے کہا ہے کہ وہ مؤثر احتیاطی اقدامات کے ذریعے بینک صارفین کو دھوکہ دہی اور مالی نقصانات سے بچائیں. انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے بینکنگ محتسب محمد کامران شہداد سے گفتگو کرتے ہوئے بینکاری کے شعبے میں فراڈ اور سائبر جرائم کے بڑھتے رجحان پر تشویش ظاہر کی. صدر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نظام کو بہتر بنا کر احتیاطی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ لوگوں کو مالی فراڈ سے بچایا جا سکے. انہوں نے سیمینارز اور ذرائع ابلاغ کی مؤثر مہم کے ذریعے بینکاری کے شعبے میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. بینکاری محتسب نے صدر کو 2020 کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کی. انہوں نے صدر کو بتایا کہ گزشتہ سال 25,000 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 84% نمٹا دی گئی ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کی کامیابیاں اجاگر کرنے پر برانڈ پاکستان مہم کا آغاز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. صدر نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی اور اقتصادی صورتحال، اس کی ثقافت اور سیاحت کی استعداد کار، کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کار دوست پالیسیاں عالمی سطح پر ملک کے مثبت تشخص کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کرونا پر قابو پا کر احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو سماجی اور معاشی سہولتیں فراہم کر کے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نمایاں کارکردگی جیسی شاندار سماجی اور اقتصادی کامیابیاں حاصل کی ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے ملک کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کی کامیابیوں کو بھرپور کوریج دینے کی ضرورت ہے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حال ہی میں کراچی کے لیے ایک بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اور سندھ کے تمام اضلاع کو بھی اسی طرح کے پیکیجز دیے جائیں گے. آج شکارپور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے کے تمام اضلاع ترقیاتی منصوبے میں شامل ہوں گے. یہ جو حالات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں اس کو سب سے پہلے اولین ترجیح، سب سے پہلی جو رپورٹ میں نے لے کر جانی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام کا جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے. شکارپور کے، جیکب آباد کے، گھوٹکی کے عوام، سکھر کے عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، اور میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ آپ کو وفاق کی طرف سے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر ہو، لوگوں کو
तहफ़्फ़ुज़ न मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। असद उमर ने कई अशरों से सिंध में तरक्की न होने पर अफसोस का इजहार किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर शिबली फराज ने कहा है कि इस्तीफ़ों के ड्रामे की हतमी मुद्दत गुजर चुकी है और पीडीएम कौम के सामने बेनकाब हो गई है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को मालूम हो गया है कि इस्तीफ़ों की धमकी ज़ाती मफाद और इक़्तिदार की हवस की बुनियाद पर थी। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की साजिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलकत जरताज गुल ने कहा है कि हुकूमत अपने सरसब्ज़ एजेंडे के तहत मौसमियाती तग़य्युर के मसले से निमटने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। आज सेनेट में एक तहरीक पर इज़हार ख़याल करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना ने बरक़ी गाड़ियों की कौमी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और अब हुकूमत इस पर अमल दरामद कराने पर काम कर रही है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि हुकूमत 2030 तक मुल्क में इस्तेमाल होने वाली 30% गाड़ियों को बिजली पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि मजमूई तवानाई में काबिल तजदीद तवानाई के हिस्से में 2025 तक 30% और 2030 तक एनर्जी मिक्स में माहौल दोस्त तवानाई के हिस्से में 65% तक इजाफा करना हमारा मकसद है। एक और तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए जरताज गुल ने कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए हैं और खित्ते पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। सेनेट में आज 5 बिल पेश किए गए। इनमें ज़ाब्ता फौजदारी का तरमीमी बिल मजरिया 2021, ताज़ीरात पाकिस्तान तरमीमी बिल मजरिया 2021, बच्चों से जबरी मशक्क़त की रोकथाम का तरमीमी बिल मजरिया 2021, सरकारी मुलाजमीन का तरमीमी बिल मजरिया 2020 और सर्विस ट्रिब्यूनल्स का तरमीमी बिल मजरिया 2021 शामिल हैं। चेयरमैन ने ये बिल मुताल्लिक़ा कायमा कमेटियों को भेज दिए। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में साबिक़ा कबायली इलाकों का कोटा बहाल कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत ने इस कोटे को दुगना करने की हिदायत जारी की हैं। वक्फ़ा सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने ज़म किए गए अज़ला को कौमी मालियाती कमीशन का 3% हिस्सा फराहम करने का अपना वादा पूरा कर दिया है और अब दीगर सूबों को भी इस हवाले से अपने वादे पूरे करने चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हज़ारों खासादार और लेवीज़ एहलकारों को मुस्तकिल करके उन्हें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शामिल कर दिया गया है। एक और सवाल का जवाब देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़जाना ज़ैन कुरैशी ने कहा कि 10वां NFC अवार्ड तश्कील दे दिया गया है और इसका पहला इजलास जुमेरात को होगा, जिसमें ज़म किए गए अज़ला के लिए 3% हिस्से का मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त वफाकी हुकूमत साबका फाटा की तमाम माली ज़रूरियात अपने वसाइल से पूरी कर रही है, जो 3% से ज़ायद है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने आज इस्लामाबाद में अपने इजलास में सक्खर और सियालकोट में जच्चा बच्चा अस्पतालों के क़याम के लिए 11 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के 2 मंसूबों की मंजूरी दी। इजलास की सदारत मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद जहांजेब ने की। इन मंसूबों का मकसद जच्चा के लिए मेयारी देखभाल तक रसाई में इजाफा और जचगी से कबल, इसके दौरान और बाद में इत्मीनान बख्श खिदमात की फराहमी है। CDA ने I-15 सेक्टर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए की अराजी वागुजार करवा ली है। ये कार्रवाई वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर की गई। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह जाली मुकाबले में एक B.Tech के तालिब इल्म समेत 3 नौजवानों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान पुरअमन मुजाहिरीन पर भारतीय फौज की फायरिंग और आंसू गैस के गोले फेंकने से कम अज़ कम 16 अफराद ज़ख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की 289 कार्रवाइयों के दौरान 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, अब्दुस समद इनकलाबी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और तहरीक वहदत इस्लामी ने श्रीनगर में अपने बयानात और इजलासों में कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देने के लिए निहत्ते कश्मीरियों को बदतरीन मजालिम का निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शब्बीर अहमद डार ने एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया की तकरीबात की असल हकीकत सामने लाने पर मकामी न्यूज़ पोर्टल्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने पर काबिज़ हुक्काम की शदीद मज़म्मत की है। भारत में गुज़श्ता हफ्ते किसानों के एहतजाज के बारे में रिपोर्टिंग और ऑनलाइन पोस्ट पर मुतअद्दिद सीनियर सहाफ़ियों पर बगावत के मुकदमात दायर कर दिए गए। पुलिस ने ये मुकदमात कम अज़ कम 5 रियासतों में सीनियर सहाफ़ियों पर कायम किए। इनमें इंडिया टुडे टीवी चैनल के मारूफ एंकर पर्सन राजदीप सरदेसाई और अंग्रेज़ी मैगज़ीन कारवां के एग्जीक्यूटिव एडिटर विनोद जोश शामिल हैं। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में आज एक गाड़ी को बम से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हो गया। शाम के शिमाल मगरबी हिस्से में 2 कार बम धमाकों में 12 अफराद हलाक और 29 ज़ख्मी हो गए।
ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے بلوچستان میں نئے گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کو دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم قرار دیا ہے۔ آئی سی سی نے خوبصورت اور سرسبز کرکٹ اسٹیڈیم کی تصاویر بھی ٹوئٹر پر شیئر کی اور شائقین سے پوچھا کہ آیا انہوں نے دنیا میں ایسی خوبصورت مناظر والی جگہ دیکھی ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک پر اپنی پوسٹ میں اسٹیڈیم کی خوبصورتی کو سراہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اداکار فخر عالم نے بھی گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ ٹوئٹر پر اپنی ایک مختصر ویڈیو میں فخر عالم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ باہر نکلیں اور گوادر کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ جمعرات سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ کراچی میں پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ دونوں ٹیمیں 3 ڈے اینڈ نائٹ T20 میچز بھی کھیلیں گی جو آئندہ ماہ کی 11، 13 اور 14 تاریخ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ جنوبی افریقہ کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ رات ڈربن میں دوسرے T20 میچ میں پاکستان کی خواتین کی ٹیم کو 18 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ کی خواتین کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان ویمن ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 115 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم کو 3 T20 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہو گئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ بدھ کو ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ ویمن ٹیم 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز جیت چکی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے شعبہ ہائی پرفارمنس نے کووڈ-19 کی غیر معمولی صورتحال میں بھی پاکستان کپ پاورڈ بائی سروس ٹائرز کا کامیاب انعقاد کر کے دکھایا۔ کراچی میں کھیلے گئے ایونٹ میں کل 33 میچ کھیلے گئے۔ ایونٹ کے فائنل میں خیبر پختونخوا نے سینٹرل پنجاب کو 7 وکٹوں سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چیمپئن خیبر پختونخوا کی ٹیم نے اس سے پہلے نیشنل T20 کپ میں سدرن پنجاب کو شکست دی تھی، جبکہ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں سینٹرل پنجاب کے ساتھ ان کا مقابلہ برابر رہا تھا۔ پاکستان کے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنے کوچنگ کیریئر کا شاندار آغاز کیا۔ ٹورنامنٹ میں کل 15 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس دوران پی سی بی نے زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز، HBL PSL کے باقی میچ اور جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کی میزبانی بھی کی۔ اسلام آباد نیٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں نیٹ بال نمائشی میچ 5 فروری کو آکسفورڈ گرامر اسکول اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ 8 سال میں پہلی بار مسلسل 4 ماہ میں ملک کی برآمدات $2 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں۔ انہوں نے آج متعدد ٹویٹس میں کہا کہ اس سال جنوری کے لیے ہماری برآمدات $2 ارب 14 کروڑ رہیں۔ مشیر تجارت نے کہا کہ عبوری اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کی پہلے 6 ماہ کے دوران برآمدات 5.5 اضافے کے ساتھ $14 ارب 24 کروڑ سے زائد رہیں۔ مشیر تجارت نے کہا کہ برآمد کنندگان نے کرونا برآمد کی علاقائی صورتحال اور بڑی منڈیوں میں کاروبار کی مندی جیسے مسائل کے باوجود یہ ہدف حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی پیٹرول کی قیمتوں میں $13.18 اضافے کی سمری کو مسترد کرتے ہوئے فی لیٹر $2.70 کے معمولی اضافے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے ایک پریس ریلیز کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ہائی سپیڈ ڈیزل اور کیروسین آئل کی قیمتوں میں بالترتیب $12.12 اور $11.10 اضافے کی تجویز دی تھی، تاہم عوامی مفاد کے پیش نظر وزیر اعظم نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $2.88 اور کیروسین آئل کی قیمت میں $3.54 فی لیٹر اضافے کی منظوری دی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی $6.62 اضافے کی سفارش کی گئی تھی، تاہم اس میں $3 فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کے دوران ملک میں $708 ملین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی۔ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کے دوران ملک میں کی گئی غیر ملکی سرمایہ کاری کے مقابلے میں منافع جات کی بیرون ملک منتقلی 26% سے زیادہ رہی۔ پاک سری لنکا بزنس کونسل کے بانی چیئرمین رحمت اللہ جاوید نے کہا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے عظیم دوست ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے بھی بہت مواقع ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 137.9 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,248 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج مجموعی طور پر 430 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 26 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 217 روپے 76 پیسے اور 222 روپے 86 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 19 پیسے اور 43 روپے 28 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,136 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,02,423 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ مشہور میوزک ڈائریکٹر محمد اشرف، جو اشرف کے نام سے مشہور تھے، کا آج یوم پیدائش منایا گیا۔ وہ 1942 میں آج کے دن پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1960 میں پاکستان فلم انڈسٹری میں میوزک ڈائریکٹر کی حیثیت سے کیا۔ انہوں نے 400 پاکستانی فلموں کے لیے 2000 سے زیادہ دھنیں ترتیب دیں۔ UK کے نامور قوال حاجی امیر خان اسی ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ کینیڈا کے فلم ساز برینڈن گروننبرگ نے فلم پروسیسر کے لیے گرڈمیر فلم فیسٹیول کا سب سے بڑا انعام جیت لیا ہے۔ انہوں نے جم ولیمز کی جانب سے بیسٹ اسکور کے لیے گریڈمیر پرائز بھی جیتا۔ ادھر کورونا کی وجہ سے اس سال فیسٹیول آن لائن منعقد ہوا۔ فیسٹیول جیوری نے بھی جرمنی کے فلم میکر مائیکل وینس کو فلم سلیپ اور لوڈووک اور زوران بوخرما کو ٹیڈی کے لیے بڑے انعامات سے نوازا۔ فرانسیسی ہدایت کار جسٹ فلپوٹ کی فلم لانی نے دی کلاؤڈ پبلک اور کرٹکس پرائز حاصل کیا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اطلاعات کے مطابق اسپیس ایکس اسٹار شپ راکٹ کے لیے قدرتی گیس کے استعمال کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ راکٹ انسان کے چاند اور مریخ پر سفر کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کے قلیل دورانیے کے اہداف کا انحصار فاسل فیول کے استعمال پر ہوگا۔ ادھر ناسا اور اسپیس ایکس 20 اپریل کو خلابازوں کو خلا میں بھیجنے کے دوسرے مشن کی بھی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوٹیوب نے مختصر ویڈیوز کے لیے کلپس کے نام سے ایک فیچر پر کام شروع کر دیا ہے، جس کی بدولت لائیو سٹریمنگ یا طویل ویڈیو میں سے 5 تا 60 سیکنڈ کی ویڈیو کاٹ کر بھیجی جا سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف آکلینڈ کے پروفیسر این ریڈ کا کہنا ہے کہ بیمار پڑنے سے وٹامن ڈی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار سے آنت کے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ مزید برآں وٹامن ڈی کیلشیم کی مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ طویل کوما میں جانے والے مریض اکثر بہت مشکل سے ہوش کی جانب آتے ہیں، تاہم اب خاص الٹرا ساؤنڈ کی بدولت 2 مریضوں کے دماغی حصوں کو سرگرم کر کے انہیں جگانے میں جزوی کامیابی ملی ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ تاہم دیر اور کالام میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کالام میں 1 انچ برف باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، پوٹھوار، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں ابرآلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ نارووال، سیالکوٹ اور حافظ آباد میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیہ -11، استور اسکردو -10، گوپس -9، گلگت -6، کالام اور بگروٹ -5۔ بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 2، لاہور 6، کراچی 13، پشاور 3، کوئٹہ -1، گلگت -6، مظفر آباد 3 اور مری -0، جبکہ سری نگر کا کم سے کم درجہ حرارت -4، جموں 6 اور لیہ -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے میانمار کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میانمار میں حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے، جہاں فوجی بغاوت کے بعد کئی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے میانمار کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میانمار میں حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات میں ملک کے داخلی اور خارجی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے ملکی ضروریات پوری کرنے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے فروغ پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل فریحہ حسن، مدیر سائنس فن کی خبریں اور تجارت کی خبریں مقدس رؤوف، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔
یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.